کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ مصیبت یا تنگی، ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار۔ میں ہوں سمران اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام رہائی۔ شیطان ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی خدا کے وفادار نہ بنیں، کبھی بھی ہم خدا کی عبادت میں عمر نہ گزاریں۔ وہ ہمیشہ ہمیں گرانا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ ورشپرز کو گراتا ہے، وہ انسان کو ہمیشہ ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ آج جنگ کس چیز کی ہے؟ کیوں شیطان ہمیشہ انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے؟ کیوں شیطان ہمیشہ انسان کو گرانا چاہتا ہے؟ وہ ہمیشہ انسان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ ابتدا میں اگر ہم دیکھیں تو لوسیفر کے دل میں گھمنڈ آیا، اس نے اپنے آپ کو افضل جانا کیونکہ وہ نہایت خوبصورت بنایا گیا تھا۔ دنیا بھر کے تمام میوزیکل انسٹرومنٹس اس کے اندر بنائے گئے تھے، قیمتی پتھر اس کے اندر تھے۔ تب اس نے اپنے آپ کو افضل جانا اور خدا نے اس کو اپنی حضوری سے نکال دیا۔ خدا نے انسان کو کیوں بنایا اور لوسیفر کیا کرتا تھا، اس کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ میری پروفائل پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابتدا سے ہی خدا کے تمام فرشتے خدا کی عبادت کرتے تھے، اور ان ورشپرز کا جو ورشپ لیڈر تھا وہ لوسیفر تھا، جو آج شیطان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوسیفر کے اس گھمنڈ کی وجہ سے اور اس نافرمانی کی وجہ سے خدا نے لوسیفر کو نیچے گرا دیا اور وہ پاتال میں اتارا گیا۔ اور ہم اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ جب لوسیفر پاتال میں اتارا گیا تب وہ خدا سے کہتا ہوگا کہ اب کون تیری ورشپ کرے گا، اب کون تیرا ورشپ لیڈر ہوگا۔ تب خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور کہا یہ میرا ورشپ لیڈر ہے، یہ میری ورشپ کرے گا، یہ میری عبادت کرے گا۔ اور خدا نے کہا کہ میری عبادت کرنے والے لوگ، میرے ساتھ چلنے والے لوگ، میرے وفادار لوگ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے خدا کی عبادت کریں۔ خدا نے زمین کی مٹی سے آدم کو بنایا اور اس کے ساتھ عورت یعنی کہ ہوا کو بنایا۔ بائبل مقدس میں عورت کا کردار بہت گہرا ہے، اس کے بارے میں ایک الگ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آدم اور ہوا کی نافرمانی کے بعد خدا نے شیطان سے کہا کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور انسان کی نسل تیرے سر کو کچلے گی۔ یقین کریں ہم ابلیس کے سر کو کچلنے کے لیے اس زمین کے اوپر آئے ہیں، ہم شیطان کی بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو یہ کہنا کہ تیری بادشاہت آئے، یعنی کہ خدا کی بادشاہت آئے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو۔ شیطان ہمیشہ انسان کو خدا کے ساتھ وفادار ہونے نہیں دیتا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، خدا کی عبادت میں عمر گزارتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے لیے وفادار بناتے ہیں یا خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو شیطان ہماری راہوں کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، وہ ہمیں مصیبتوں میں دھکیلتا ہے۔ مگر میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اقرار کریں کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے۔ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا تلوار یا خطرہ۔ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو ہم دعاؤں کے وسیلہ سے ہی اس زمین کے اوپر بحالی کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم دعا کے وسیلہ ہی ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم دعا کے وسیلہ ہی شفا کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم دعا کے وسیلہ ہی رہائی کو پا سکتے ہیں، ہم دعا کے وسیلہ ہی آزادی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یقین مانے دعا کا اثر ہماری زندگی میں بہت گہرا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جاگو اور دعا کرو۔ خداوند یسوع مسیح کی ذات سب سے اعلیٰ ہے مگر وہ بھی دعا کیا کرتے تھے۔ ہم دیکھیں تو لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 5 باب اور 16 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا۔ اسی طرح لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اور 12 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر الگ جا کر دعا کرنے لگا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری۔ اگر ہم اعمال کی کتاب میں دیکھیں تو پالوس اور سلاس آدھی رات کو دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد و ستائش کے گیت گا رہے تھے، اور خدا کا جلال وہاں ظاہر ہوا اور ان کی بیڑیاں کھل گئیں اور قید خانہ کے دروازے کھل گئے۔ جہاں جہاں دعا ہے وہاں وہاں آزادی ہے، تسلی ہے، اطمینان ہے، شفا ہے، رہائی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کیونکہ ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ پالوس اور سلاس اپنی رہائی کے لیے دعا نہیں کر رہے تھے، وہ خدا کی حمد و ستائش کے گیت گا رہے تھے، وہ خدا کی حضوری کو یاد کر رہے تھے، وہ خدا کی حضوری میں وقت گزار رہے تھے اور وہاں پر خدا کا جلال ظاہر ہوا۔ میرے عزیزوں، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ شیطان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ شیطانی رستوں پر چل رہے ہیں، آپ نشہ، لالچ، بد اخلاقی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں،
تو آئیں آج خدا کی حضوری اور اس کی عبادت میں عمر گزارنے کے اس بڑے راز کو سمجھیں اور پاک کلام کو پڑھنا شروع کر دیں اور خدا کے بھیدوں کو سمجھنا شروع کر دیں، تاکہ ہم صرف زندگی نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں۔ اور جب ہم خدا کے ساتھ ایک رشتہ بنا لیں گے اور اپنی زندگی خدا کو دے دیں گے، تب بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کون خدا کے برگزیدوں کو نالش کر سکتا ہے۔ تو آپ خدا کے ساتھ وفادار ہونا شروع ہو جائیں، اس قربانی پر ایمان لانا شروع کر دیں، اس قربانی کو یاد کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے اپنی جان دی ہے، اس نے اپنے لہو کو بہایا ہے۔ آئیں آج خدا کے ساتھ وفادار ہونا شروع ہو جائیں اور خدا کے لیے جینا شروع کر دیں۔ اگر آج آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو آئیں آج میرے ساتھ کہیں کہ اے خداوند میں گناہ گار ہوں اور میں آج اپنی گناہ گار زندگی سے توبہ کرتا ہوں۔ آج میں تیرے وعدوں پر غور کرتا ہوں اور اے خداوند تیرے احکامات کو اپنے دل میں رکھتا ہوں اور اے خداوند تیری راہ کو چنتا ہوں اے خداوند، اور تیرے ساتھ اپنی وفاداری کو مانگتا ہوں۔ اے خداوند اپنے چہرے کا نور مجھ پہ جلوہ گر فرما۔ اے خداوند میری زندگی سے تیرا جلال ظاہر ہو۔ اے خداوند میں جانتا ہوں میرے لیے آپ نے کانٹوں کا تاج پہنا، میرے لیے آپ نے کوڑے کھائے، میرے لیے آپ نے صلیب پر اپنی جان دی، اور اے خداوند میں جانتا ہوں کہ آپ بہت جلد آنے والے ہیں۔ اے خداوند میں اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں اے خداوند مجھے ایسا بنا کہ میں اپنے آپ کو تیار کر سکوں، تاکہ اے خداوند میں زندگی نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکوں۔ آمین۔